السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے سلمان خالد اور کول لائن انرجی سے آج ہم ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ لے کر آ رہے ہیں ود دا ڈائریکٹر آف اومیگا پاور عبدالوحید صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. آج تھوڑا سا آپ کو تنگ کریں گے اور آپ سے کچھ بیسک انفارمیشن جو اومیگا پاور کے بارے میں، پروڈکٹ لائن کے بارے میں ہم نے وہ بھی لینی ہے. سر پہلے تو سر اب آپ ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ یہ بزنس آپ نے کب شروع کیا اور یہ کب آپ کو ایک آئیڈیا آیا کہ اس سولر انڈسٹری میں آیا جائے؟ ہماری کمپنی تو خیر 2005 میں اسٹارٹ ہوئی، لیکن جو پاور جنریشن سے ریلیٹڈ ہم نے اسٹارٹ لیا بزنس میں وہ 2011 سے ہم نے سولر انڈسٹریز کے اندر آئے. سر اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب یہ بزنس شروع کیا تو اوبیسلی ایک نئی پروڈکٹ لائن، ایک نئی انڈسٹری، مطلب انوویشن میں اوبیسلی جب آپ مارکیٹ کو لیڈ کرتے ہیں تو شروع میں بہت زیادہ چیلنجز آتے ہیں کیونکہ اور کمپیٹیٹر کوئی نہیں ہوتا، تو آپ کو ایک مارکیٹ ڈرائیو کرنی ہے، کسٹمر کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. تب کی انڈسٹری اور آج کی انڈسٹری میں کیا دیکھتے ہیں، کیا ڈفرینس ہے؟ بہت ڈائنامک چینج ہے جی. اب ڈیفینیٹلی آپ اگر نہیں آتے تو آپ اپنی کاسٹنگ جو ہے، چاہے کوئی بھی انڈسٹری ہے، وہ کیسے بیٹ کرے گی انٹرنیشنل کسٹمرس؟ وہ کاسٹنگ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ ڈپینڈ ہی الیکٹرکسٹی پہ کر رہے ہیں تو الیکٹرکسٹی کی وجہ سے تو آپ کی اتنی انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. تو آپ کے پاس ایک ہی ہے کہ اگر آپ پیس آف مائنڈ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو آلٹرنیٹیو ایک ہی آپ کے پاس رستہ ہے. یا تو سولر سسٹم، گریڈ ٹائی سولر سسٹم پہ آ جائے، یا سیکنڈ جو ہے اس سے بھی اگلا جو فیس ہے، اگر وہ فائنینشیل مسلز ہیں انڈسٹریز کے تو ڈیفینیٹلی اس کو انرجی اسٹوریج پہ ابھی سے کام کرنا چاہیے. لانگ ٹرم اس کو وہ پے بیک کرے گا. سر چلیں مجھے اب تھوڑا سا ابھی بتائیے گا کہ کمپنی کرنٹلی ایٹ دا مومنٹ کن کن پروڈکٹ لائنس کے اوپر کام کر رہی ہے، جس میں آن گریڈ، ہائیبریڈ، یا جس طرح آپ نے بتایا کہ 65 کون کون سے ماڈلس اویلیبل ہیں؟ ہائیبریڈ انورٹرز ہوم کے لیے تو ہم لوگ ریگولر چھوٹے انورٹر مطلب 4 کلو واٹ سے اسٹارٹ کرتے، 6 کلو واٹ، 8 کلو واٹ اینڈ 11 کلو واٹ. لیکن اس کے ساتھ جو ابھی ریسنٹلی ہم نے انٹروڈیوس کرایا وہ IP65 ہائیبریڈ انورٹر جو ہے ڈوئل آؤٹ پٹ کے ساتھ اور میکسیمم PV سپورٹ کے ساتھ منگوایا ہے. وہ ہم اومیگا پاور جو برانڈنگ ہے اسی سے ہم نے OEM کیا تو وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد گریڈ ٹائی کی ایک لمبی انوینٹری ہمارے پاس ہوتی ہے سو فار کی، 5 کلو واٹ سے لے کے 250 کلو واٹ تک کی وہ کر رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ لیتھیم آئن بیٹری جو کہ 100 ایمپیئر اور 200 اینڈ 280 ایمپیئر، 3 رینج ہم لوگ منگوا رہے ہیں. اور وہ بھی ٹیئر 1 کمپنی جو A گریڈ سیل ہے. لیتھیم آئن میں سلمان یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج بھی ہمارے پاکستان میں لوگوں میں وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ آیا وہ جو بیٹریز لے رہے ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ بیٹریز لے رہے ہیں یا آیا وہ A گریڈ سیل کمپنی سے پرچیز کر رہے ہیں. تو اگر A گریڈ لیتھیم آئن بیٹری ہے تو پھر آپ کو مینٹلی طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 10 سے 12 سال آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. لیکن پاکستان میں کیونکہ اس طرح کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے تو یہاں سب اسٹینڈرڈس بھی آ رہی ہیں اور ٹیئر 1 کی جو بیٹریز ہیں وہ آپ اس کو صرف کنفرم ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں، کمپنی سے کر سکتے ہیں. تو چاہے لیتھیم آئن کہیں سے بھی پرچیز کریں سلمان، اصل چیز یہ ہے کہ آیا وہ کمپنی اتھینٹک ہے، ٹیئر 1 ہے کمپنی، اس کی ریپیوٹ کیا ہے اور اس کا آسان طریقہ ہے اس کے بار کوڈ کو اسکین کریں گے اور ویب سائٹ سے کنفرم کر لیں. کیونکہ آپ ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ پہلے اس کو جو ہے وہ کنفرمیشن کر لیں کہ آیا جو چیز لے رہے ہیں وہ اوریجنل ہے. ہم لوگ اس کی 5 ایئرس کی ریپلیسمنٹ وارنٹی دے رہے ہیں. گریڈ ٹائی انورٹر میں بھی ہم 5 ایئرس کی ریپلیسمنٹ وارنٹی دے رہے ہیں، ٹربل فری، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اگر کوئی پرابلم آتا ہے انورٹر دیں اور نیا لے لیں. لیکن آپ کے توسط سے جو چھوٹے انورٹر ہیں ہوم کے اس کے اندر ہم لوگ 1 سال فری پارٹس ریپلیسمنٹ دے رہے ہیں اور 5 ایئرس کی وارنٹی ہم کسٹمر کو دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ. یہ تو کسٹمر کی فیسیلیٹیشن کے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہے جو کہ ایک کسٹمر سینٹرک اپروچ ہے جو ایونچولی کسٹمر کو یہ فائدہ دے گا. میں بلکہ سر آپ سے یہ کویشچن کرنا بھی تھا کہ جب آپ مارکیٹ میں کوئی نئی انوویشن یا نئی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں تو آبویسلی اس کے اوپر ایک بڑی ایکسٹینسو
ایک R&D کرنی پڑتی ہے, آپ کو جا کے مینوفیکچرر سے ملنا بھی پڑتا ہے, ان کی ساری چیزیں دیکھنی بھی پڑتی ہیں. تو جب آپ ایک نئی انوویشن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار یہ پاکستانی مارکیٹ میں انجیکٹ کرنی چاہیے, تو وہ R&D اور وہ مارکیٹ پینیٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ کتنا ایکسٹینسو ہوتا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے, اس میں کیا چیزیں آپ کنسیڈر کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی بھی پروڈکٹ جو پاکستان میں آپ نے لانچ کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے میری سجیشن, جو میرا ایکسپیرینس ہے, جو اللہ نے مجھے شعور عطا کیا, اس کے حساب سے تو اس کو 6 مہینے پہلے کم سے کم اسٹڈی کرنا چاہیے, اس کی پروڈکٹ کی انجینئرنگ کو, اس کی R&D کو, اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں جو آپ اپنے آئیڈیاز اپنے پرنسپلس کو دیتے ہیں, مینوفیکچررس کو دیتے ہیں, تو وہ آپ کے آئیڈیاز کے مطابق اس میں ماڈیفائی کر دیتے ہیں. مطلب آپشنل چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں جو کہ پاکستان میں امپورٹ کرنے پہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے امپورٹرز ان آپشنس کو اویل نہیں کر رہے ہو. تو وہ آپشنز اگر آپ کی اپنی R&D کمپنی کی اچھی ہے, اسٹرانگ ہے, تو وہ آپ آپشن اویل کروا سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ میں, تاکہ کسٹمر اینڈ کے اوپر ان کو وہ فیسلٹی مل سکے. جیسے اب موبائل ایپس کا دور آ گیا, تو ہر انورٹر ہمارا سافٹ ویئر بیسڈ, تو اس کے آپ جو ہے ایپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اسی کے اوپر آپ ایکسیس لے لیتے ہیں اور آپ مانیٹر کر رہے ہیں کہ آپ کی جو پروڈکشن کتنی ہو رہی ہے, کتنی یوٹیلائز ہو رہی ہے, کتنی امپورٹ ہو رہی ہے, کتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. سر اب ہم چونکہ نئی انوویشن اور نئی پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اسی توسط سے میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ ہم اومیگا پاور جو ہے وہ مارکیٹ میں کون سی نئی پروڈکٹس وہ 2025 میں لانچ کرنے جا رہی ہے جو کسٹمر کو بہت زیادہ فائدہ دے؟ ہمارا کور فوکس ESS ہے جی, انرجی اسٹوریج سسٹم کے اوپر ہمارا بیس ہے. آگے فیوچر میں جو آگے گروتھ ہے ہمیں اسی میں نظر آ رہی ہے, اور اسی لیے ہم لوگوں نے اس کو کور فوکس کیا. لیکن انرجی اسٹوریج سسٹم ایک کمپلیٹ سولوشن ہے, آپ نے پرچیز کیا اور پلگ اینڈ پلے, ایک نارمل شخص بھی اس کو انسٹال کر سکتا ہے. اس کے لیے بہت ہائی ٹیک ٹیم نہیں چاہیے, وال ماؤنٹیڈ ہے, LCD کے ساتھ ہے, سافٹ ویئر موبائل کے اندر ہے. آپ نے ایک سائڈ سے ان پٹ PV کی دینی ہے اور دوسری سائڈ سے آپ نے آؤٹ پٹ لے لینی, تو اس کے اندر نہ BMS کا پرابلم ہے, نہ آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ یہ کنفیگر لیتھیم آئن سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یا اور گریڈ سے ریلیٹڈ جو ایشوز آتے ہیں, جیسے ایرر اکثر سافٹ ویئر کے اندر لوگوں کو آتے ہیں جو وہ نہیں سمجھ پا رہے. ESS ایک کمپلیٹ سولوشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ اگر یورپ میں دیکھیں یا امریکہ کی مارکیٹ میں دیکھیں تو ایکچولی ادھر تو کانسیپٹ چینج ہو گیا. ادھر کوئی بھی گھر اگر پرچیز کرتا ہے تو وہ لیتا ہی ESS ہے. بالکل جی. تو وہ آپ 5 کلو واٹ, 10 کلو واٹ, 50 کلو واٹ تک کے سولوشنز اویلیبل ہیں, اور وہ بہت ایزی. میرا خیال ہے کہ آگے ہمارا آگے جو فوکس ہے کمپنی کا اومیگا پاور کا, ہم اسی کے اوپر آگے انویسٹ کر رہے ہیں. سر یہ ESS کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ESS تو ویسے اسٹیٹکلی تو بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ ایک ہی کیبنٹ ہے جس کے اندر انورٹر ہے, نیچے بیٹریز ہیں اور آل ان ون سولوشن ہے. اکثر جو ہمیں سسٹم انسٹال کرنے میں پرابلم آتی ہے نا, انورٹر علیحدہ, اس کی بیٹری علیحدہ, بیچ میں جو ڈائسیکشنل پارٹس ہوتے ہیں جو بریکرز ہیں اور ساری چیزیں, وہ بھی اتنی لو کوالٹی آتی ہیں کہ وہ ان بریکرز کی وجہ سے پورا سسٹم جو ہے وہ ایٹ ہالٹ آ جاتا ہے. تو ESS کے اندر بلٹ ان کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا ہمیں اسٹینڈرڈ علیحدہ لگانے پڑیں گے بریکرز؟ نہیں, میرا خیال ہے تو سافٹ ویئر میں آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں, آپ کی ماشاءاللہ اپنی R&D کافی اچھی ہوگی, تو آپ کو اندازہ ہے کہ AI جب سے آیا ہے سافٹ ویئر میں, اس نے بہت سارے مسائل آپ کے ریزالو کر دیے ہیں. تو ایک کمپلیٹ سافٹ ویئر بیس پروڈکٹ آپ لے لیں, آپ کا تو پرابلم ٹیکنیشین کا تو وہی ختم ہو گیا نا. اس میں صرف آپ کو وہ ایرر سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ ایرر 9 کیا ہے, ایرر 10 کیا ہے, ایرر 7 کیا ہے. وہ آپ کے پاس بک ہے, آپ اسی کو دیکھ کے اسیس کر سکتے ہیں کہ کیا ٹربل آ رہی ہے. جو کہ ٹریڈیشنل ہمارا اولڈ ٹریڈیشنل انورٹر سسٹم ہے, اس میں آپ ٹیکنیشین کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے. بالکل. تو بہت فرق ہے ESS کا اور اولڈ ٹریڈیشنل سولر سسٹم کا. آگے میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں کے لیے زیادہ فرینڈلی بھی ہے, یوزر فرینڈلی ہے, اور انسٹال کرنا سب سے ایزی ہے. پھر آپ نے آج گھر تبدیل کرنا ہے,
یہاں آج آپ نے آفس شفٹ کرنا ہے تو آپ کے لیے آسان ہے, آپ نے وال ماؤنٹ ہے اور فلور اسٹینڈ والا بھی ہے, آپ نے وہ اتارا ہے, گاڑی میں رکھا ہے اور آپ موو کر کے چلے گئے ہیں دوسرے شہر میں, اور دوسرے شہر میں اگر آپ نے آفس ہے یا گھر ہے آپ کا, ادھر جا کے آپ نے صرف انسٹال کرنا. تو یہ مطلب آسانی تو ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی, پورٹیبلٹی بھی ہے. پھر اور دوسرا اولڈ ٹریڈیشنل انورٹرز آپ لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ بیٹری کنفیگر نہیں ہو رہی ہوتی یا ایک سال 1.5 سال میں بیٹریاں ختم ہو جاتی ہیں. اس میں آپ پیس آف مائنڈ تو ہیں کہ 10 سال کے لیے مجھے سکون ہوگا بیٹری کا وہ چینج نہیں کرنا. اچھا سر, اب یہ بتائیے گا کہ جو پروڈکٹ لائن اوبیسلی بڑی ایکسٹینسو پروڈکٹ لائن ہے, پروڈکٹ رینج بھی بہت زیادہ ہے, تو آپ کیا صرف بڑے شہروں کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں ٹارگیٹنگ میں, یا پورے پاکستان میں پروڈکٹ اویلیبل ہوگی, اور اگر اویلیبل ہوگی تو وہ ڈیلر نیٹ ورک اور وہ ساری چیزیں وہ کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے آفس ہم بڑھا رہے ہیں جی ڈیفینیٹلی, کیونکہ چھوٹے اسٹیشنز پہ آفس نہیں ہے, وہ ابھی ہم ریسنٹلی اسٹارٹ کر رہے ہیں, جیسے نواب شاہ ہے, حیدرآباد ہے, سکھر ہے, اسی طرح بلوچستان میں کوئٹہ ہے, لسبیلا ہے, خزدار ہے اور گوادر ہے. تو یہ ہمارے پراپر آفس اس دفعہ اس سیزن سے ایکٹیو ہو جائیں گے, وہاں ہم سروسز پرووائڈ کریں. اور ایک بہت اچھی ہم پروڈکٹ لانچ کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ ہے مائکرو انورٹر. وہ اسپیشل ڈیزائن کروا رہے ہیں ابھی R&D پروسیس میں, وہ رورل ایریاز کے لیے, تاکہ کچھ پین ہم ان غریبوں کی بھی رکھ سکیں, ان کے لیے بھی کوئی سولوشن ڈھونڈ سکیں جس سے ان کی زندگی آسان ہو سکے. کیونکہ ہر بندہ یہاں پیسے ارننگ کو فوکس کر کے بیٹھا ہے, لیکن ہماری کمپنی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ کوئی ایسی پروڈکٹ لائی جائے جو رورل سائڈ کے لوگوں کے لیے انوویشن ہو اور ان کو ریلیف دینے میں جو ہے نا ایک پازیٹیو سائن ہو. بالکل ٹھیک. سر پروڈکٹ پہ ہم نے کافی بات کر لی, ہم اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی ریپیئر اور ریپلیسمنٹ کے حوالے سے. مطلب کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں جو جس طرح آپ نے بتایا کہ ریپیئر ہو سکتی ہیں, کچھ جو ہیں وہ ریپلیسمنٹ کی طرف جاتی ہیں, جس طرح IP65 ریپلیس ہوتا ہے, IP21 ریپیئر ہوتا ہے. تو سر ان دونوں کی ریپلیسمنٹ یا ریپیئر میکینزم, یا ایون کہ پینل بھی اگر کوئی ریپلیسمنٹ میں آتا ہے تو ریپیئر میکینزم کتنی جلدی ہوتا ہے اور کس طرح سے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ ایک تو ڈیڈیکیٹڈ ہم نے ایک نمبر اور ایک پرسن ہیڈ آفس میں بٹھا دیا, جو کہ آپ کہیں سے بھی کسٹمر کال کر کے اپنی کمپلینٹ لکھا سکتا ہے. دوسرا سروسز کے طور کے اوپر تو ہم ڈیفینیٹلی جو چھوٹے انورٹر ہیں اس کے اندر PCBs ہم ڈیفینیٹلی اپنے جو Tier 1 کے ڈیلر, ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے نارمل لوکل شاپ کیپرز کو اپنا مال نہیں دیا. ہم نے جتنے بھی ڈیلرز منتخب کیے ہیں وہ Tier 1 کے ڈیلرز ہیں, جن کی ایک اپنی ریپوٹیشنز ہے ان ایریاز کے اندر. تو ان کو اسپیئر میں بیک اپ کے طور پہ وہ ہم نے PCBs پرووائڈ کیے ہیں تاکہ کسٹمر کو آگے پرابلم نہ ہو, 24 آورس کے اندر ان کا پرابلم ریزالو ہو جائے. بالکل ٹھیک. اور جو بڑے انورٹر ہیں اس میں تو پرابلم ہی نہیں ہے, آپ 5 ایئر کی ریپلیسمنٹ وارنٹی ہے, ایک ایشو آتا ہے آپ اپنا انورٹر دیں اور نیا انورٹر لے لیں. یہ تو بڑا زبردست ہے جی. مطلب کہ جو آپ کی اگر تو کسی انورٹر کی ریپیئر ہے IP21 کی, تو وہ 24 آورس کے اندر اندر اس کا بورڈ ریپلیسمنٹ ہو جائے گا یا وہ انورٹر ریپیئر ہو جائے گا. اور اگر IP65 ہے تو obviously وہ 5 سال کی کمپریہنسو وارنٹی میں کور ہوتا ہے, وہ انورٹر کے بدلے ایک انورٹر ہی نیا دے دیتے ہیں. اچھا سر, اب ایک لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہمارے ویورز ہیں یا آپ کے کسٹمرز ہیں, ان کو کوئی ایسی سپورٹ یا ایسا کوئی آپ اناؤنس کر دیں ان کے لیے کوئی فیسلٹی کہ وہ اپنی کو اس چیز کو انجوائے کر سکیں. ہاں, ایک چیز میں آپ سے شیئر ضرور کروں گا. ایک تو ہم نے وارنٹی پیریڈ بڑھا دیا ہے اپنا, کہ پہلے 1 ایئر پارٹس ریپلیسمنٹ تھی اور 3 ایئر سروس وارنٹی تھی. اب ہم لوگوں نے اس کو 5 ایئر سروس اور 1 ایئر پارٹ ریپلیسمنٹ جو ہے کر دی. سیکنڈ جو ہے آپ کے توسط سے کہ اگر فرض کریں آپ کے جو ڈیلر جو رورل ایریاز میں بیٹھے ہوئے, اگر فرض کریں وہ ہمیں امیجیٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمارا جو نمبر دیا ہوا, تو یہاں سے بھی آپ کو سروس 24 آور میں مل سکتی ہے. تو اس سے زیادہ اور سیکیور
کیا کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسٹمر ایک پین میں آ جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدی اور یہاں سے ریزالو نہیں ہو رہا تو وہ ڈائریکٹ ہمارے اس یو اے این نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کرے اپنا ایڈریس دے گا اور ہم اس کو 24 آور میں سروس دیں گے. یہ بڑی کسٹمر سینٹرک اپروچ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ کسٹمر کا ایشو ریزالو ہو جائے. جی ہاں, وہ آپ پریکٹیکلی بھی دیکھیں گے اس سال کے اندر کہ ہم نے اپنے سروسز کو بہت زیادہ کور فوکس کیا ہے. زبردست ہو گیا سر. میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا ہے, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اپنی جو پروڈکٹ رینج ہے اس سے انلائٹن کیا, اور جو فیوچرسٹک جو پلانس ہیں 2025 کے لیے اس سے بھی آگاہ کیا. ایک آخری میں, یہ سبجیکٹ نہیں ہے ہمارا, موضوع نہیں ہے ہمارا, لیکن میں ایک آپ کے توسط سے ایک میسج ضرور کنوے کروں گا کہ جتنے بھی آپ کے ڈیلرز ہیں یا جو لوگ بھی یہ انٹرویو اگر سن رہے ہیں ان سے ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ بی آنیسٹ. آپ اپنی ذات سے آنیسٹ ہو جائیں اور خلق خدا کے ساتھ آنیسٹ ہو جائیں. ایک یونیورسل لا ہے دنیا کے اندر, اللہ نے بنایا, جو ہم ڈیلیور کریں گے دنیا کے اندر وہی ہمیں ریٹرن میں ملے گا. تو آنیسٹی سے بھی تجارت ہوتی ہے اور اس میں بڑی گروتھ ہے. یہ حضور کا پیشہ ہے تجارت. ہم نے تجارت کو بہت مشکل کر دیا. تو اللہ میری بھی تربیت فرمائے, میری بھی رہنمائی فرمائے, اور آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آنیسٹی کے ساتھ اپنے اینڈ یوزر کی پین کو ضرور رکھیں کہ اگر وہ تکلیف ہے, اور اس سے ہٹ کے اگر کہیں آپ آؤٹ آف دی وے فیور بھی چاہیے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے بڑا زبردست انلائٹن کیا اپنی پروڈکٹ سے بھی, اور اپنے ٹائم بھی دیا. سر تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. شکریہ. اور آپ سے ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں کسی نئی انوویٹو پروڈکٹ کے ساتھ, اور انشاءاللہ کوئی نیا سیشن کرتے ہوئے. انٹل دی نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ. جزاک